بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سال اپوائنٹمنٹس ہونی ہے جناب. ایک چیف آف آرمی سٹاف کی اپوائنٹمنٹ ہونی ہے، نمبر 1. نمبر 2 جناب، یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ مارچ کے مہینے میں بڑا پریشر آن ہو جائے گا گورنمنٹ کے اوپر، اور اپوزیشن جماعتیں جو ہیں اسی سال یعنی کہ مارچ اور مارچ سے پہلے یا مارچ کے بعد پورا تھروٹل دے دیں گی اور حکومت پہ زور ڈالیں گی کہ کسی نہ کسی طریقے سے حکومت گر جائے. اس کی وجہ یہ ہے جناب کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر ایک اپوائنٹمنٹ ایسی ہو گئی اسی سال کے آخر میں تو شاید عمران خان صاحب کو اور 5 سال مل جائیں. سو یہ ایک گورنمنٹ کے ذہن میں بھی یہ بات ہے، اپوزیشن کی ذہن میں بھی یہ بات ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی بات چل رہی ہے کہ شاید موجودہ جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں ان کو شاید 1 سال کی اوور ایکسٹینشن بھی مل جائے. لیکن یہ باتیں ساری جو ہے بیٹھ کے ہو رہی ہیں جناب ڈرائنگ رومز کے اندر، اس میں کتنی صداقت ہے کتنی نہیں ہے. اور ارلی الیکشنز کی بھی بات ہو رہی ہے کہ جناب پہلے الیکشن ہو جائیں گے، ارلی الیکشنز ہو جائیں گے. ان سب باتوں پہ میں بات کرنا چاہوں گا، رائے لینا چاہوں گا عارف امید بھٹی صاحب کی اور شیخ وقاص اکرم صاحب کی. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ جی، آپ تشریف لائے. بھٹی صاحب سے شروع کر لیں. شیخ صاحب پلیز. بھٹی صاحب، جہاں گلاں میں کیتیاں نے اس کنی صداقت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو شیخ صاحب کو میرا سلام عرض کر دیں. 2000% صداقت ہے. اچھا، پچھلے کئی دنوں سے ڈسکشن ہی یہ ہو رہی ہے. وزیر اعظم عمران خان کو اپوزیشن نہ ماضی میں گرا سکی نہ اب گرا سکے گی نہ ایک ہے، اور ادھر باتیں تو بہت کچھ ہو رہی ہیں، مختلف موقف مجھ کہہ رہے ہیں، لیکن پچھلے 1 مہینے سے نومبر ہی ڈسکس ہو رہا ہے. اور یہ سارا ڈپینڈ اس پہ کرتا ہے. یقینی بات ہے کہ پھر وہ ہم سے ثبوت مانگیں گے، جو پہلے کام ڈالتے ہیں ہم سے پوچھ کے کرتے ہیں. وزیر اعظم کے فیوچر وزیر اعظم کے 3 مہینے میں 1% خطرہ نہیں ہے، -1%. اپوزیشن یا یاد ہے کہ نور پیپل پارٹی کہہ رہی ہے ہم نے آنا ہے 22 فروری کو غالباً. پی ڈی ایم کہہ رہی ہے کہ ہم نے آنا ہے 23 مارچ کو. 23 مارچ کو مولانا صاحب کے لیے خاصا حصہ ان کو مل گیا ہوا ہے، اور جنہوں نے حصہ دیا ہے ان کو کہہ دیا کہ اگلے الیکشن میں بھی انہیں کے پی میں کنسیڈر کیا جائے گا کافی حد تک. اب وزیر اعظم پاکستان کا انسان سارا کا سارا اس سال نومبر پہ ہے کہ اگر ان کی مرضی کے مطابق حالات ہو گئے تو یقیناً بظاہر بادی النظر میں غیب کا علم تو اللہ کے پاس ہے نا، اگلا الیکشن بھی ان کا ہوگا جو مرضی کر لیں. اپوزیشن نہ کل ایک پیج پہ تھی نہ ایک پیج پہ ہے. اگر یہ اکٹھے ہیں تو سارے مل کے آگے میں تمام لے ہیں جو آئینی اور قانونی حق ہے. لانگ مارچ کی تو یہ پچھلے 3 سال سے ڈیٹے دے رہے ہیں. پچھلے 3 سال سے وزیر اعظم سے ریزائن مانگ رہے ہیں. اس ملک میں بیکاری کو ہم روپیہ نہیں دیتے بھی. اس ملک میں انصاف اور حق مطالبے سے نہیں ہوتا، چھیننے سے ملتا. تو پرائم منسٹر صاحب 2 طرف گیم کھیل رہے ہیں. ایک طرف تو شیخ صاحب کو کہہ رہے ہیں میں آپ کو بھی کنسیڈر کروں، دوسری طرف اصل بیس کسی اور جگہ کر رہے ہیں. اس سے زیادہ میرے پر جلتے ہیں، میرے پہ رہنمائی کریں. مبشر آنا میرا بھائی ہے، مجھے یقیناً مشکل میں نہیں ڈالے گا، لیکن وہ 2 گیمیں کھیل رہے ہیں، یہ میں نے کہہ دیا آپ کو. اچھا، اور یہ گفتگو بھی ہو چکی ہے کیونکہ وزیر اعظم کی یہ خوبی ہے کہ وہ سچ سے اتنی دور رہتے ہیں جتنا کانگریس سے دور رہتا ہے. لیکن تسی گل کہہ رہے ہو کہ جناب اگلے 5 سال بھی عمران خان صاحب کے ہیں اور اپوزیشن جناب کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی عمران خان. نہیں، اس صورت میں کہ جو عمران خان کی ساری بیس اس وقت اس 2022 نومبر پہ ہے، اگر وہ ان کے مطابق وہ گیم ہو گئی، میں اس صورت میں کہہ رہا ہوں، ویسے نہیں، ویسے تو نہیں تو وہ اس چیز کا تو میں نے ذکر کر دیا نا، اپوائنٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں میں. نومبر میں اپوائنٹمنٹ جو ہونی ہے اس کی بات کر رہا ہوں. کیونکہ ادھر نومبر میں اپوائنٹمنٹ میں 2 گیمیں کھیل رہے ہیں. ایک جہاں ہونی ہے انہیں کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم تمہیں کنسیڈر کر رہے ہیں، لیکن ایک بیس کسی اور پہ کر رہے ہیں جنہوں نے ماضی میں ان کو ہر مشکل میں یا میری نظر میں جب سے یہ 25 جولائی 2018 کے بعد حکومت آئی ہے انہیں وہی چلا رہے ہیں. یہ انہوں نے کبھی بھی ایک دن بڑے ہو کے اپنا بیگ خود نہیں اٹھایا. ان کا بیگیج کوئی اور لیتا ہے. جب اتحادی ناراض ہوتے ہیں کوئی اور مناتا ہے، جب ووٹ آف کانفیڈنس لینا ہوتا ہے کوئی اور کرتا ہے، جب جوائنٹ سیشن ہوتا ہے کوئی اور کرتا ہے، جب فیوز کرانی ہوتی ہے اپوزیشن کو لڑانا ہوتا ہے کوئی اور کرتا ہے. تو یہ اس پہ زیادہ ڈپینڈ کر رہے ہیں. اگر وہ حالات ان کے مطابق شیخ صاحب نے ان کی مدد کی عمران خان صاحب کی تو اگلا
5 साल भी खान साहब को रोक कोई नहीं सकेगा, क्योंकि वो खिलाड़ी बहुत जबरदस्त खिलाड़ी है। अच्छा चलो जी, ਹੁਣ ਜੀ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀ ਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੱਸਣਾ ਪਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਾਸੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। भट्टी साहब भाई ने काबिल एहतराम ने इमरान साहब, मैं ये समझता हूं कि ये जो सिनेरियो पिछले कुछ चंद महीने से बना हुआ है, जिन चीजों का आपने जिक्र किया है और भट्टी साहब ने वेरी राइटली उन्हें मेंशन किया है, ये चीजें पिछले 3-4 महीने से पार कॉरिडोर में, इस्लामाबाद के हलकों में, लाहौर के चंद हलकों में इनकी गूंज सुनाई देती रही है। और ये सारी चीजें बेसिकली प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वजीर आजम इमरान खान साहब के करीबी हलकों की तरफ से प्रोपेगेट की जा रही है। अच्छा। जैसे आपने कहा कि पॉसिबल एक्सटेंशन की आपने बात की, तो ये पॉसिबल एक्सटेंशन की बातें कहां से निकल रही है? ये पॉसिबल एक्सटेंशन की बातें खान साहब के अपने करीबी वज़रा बार कर रहे हैं, और बाकायदा वो मेंशन करते हैं कि ये ख्वाहिश की जा रही है कि अगर आप इस तरीके से हमें मौका दें तो शायद नतायज अच्छे हो जाएं, जो कि मैं ये समझता हूं कि उसी बिहेवियर का हिस्सा है जिस बिहेवियर का इजहार पीटीआई पिछले 3-3.5 साल से कर रही है। हाँ जी, मुईशत जा रही हो जी, आपे साम लैणगे। हाँ जी, नवाज शरीफ थोड़ा सिर लै जाएगा, वो जी आपे साम लैणगे। हाँ जी, जरदारी तुहानू खराब करेगा, वो जी आप सामने वाले साम लैणगे। इसी बिहेवियर का जो एक्सटेंशन है वो यही है कि जी वो अगर हम ऐसे कर लेंगे तो शायद हमें आगे, मैं ये समझता हूं कि ये इस मुल्क के इदारों का, ये इस मुल्क के डिसिप्लिन इदारों का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। जब फर्स्ट टाइमर यंगस्टर लड़के, ये वजीर अपनी प्राइवेट महफिलों में बैठ के इस किस्म की डील्स को डिस्कस करते हैं जहां इन्हें बैठने, पैर धरने की भी इजाजत नहीं है, और ये सारी इंफॉर्मेशन इन तक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ही निजी महफिलों में जाती है। जब वो बैठ के डिस्कस करते हैं कि हाँ जी आज एक्सटेंशन के हवाले से ये बात हुई, तो ये कोई अच्छा माहौल नहीं है पाकिस्तान के लिए। ये कोई जैसे आपने कहा ना कि अगले 3-4 महीनों में काम बहुत हुआ है, क्या ये हुकूमत गिरा लेंगे? एक खुलिया सीधा सीधा है, जब तो तक एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ है, ये जो अपोजिशन इस वक्त यहाँ बैठी है, साथ है मैं अभी उसी तरफ आ रहा हूं। ये अपोजिशन जो इस वक्त बैठी है, जिस सूरत हाल में है, अगर तो एस्टेब्लिशमेंट खान साहब के साथ है तो फिर ये अपोजिशन तो खान को गिरा नहीं सकती है। गो के बढ़ती हुई महंगाई, मईशत की तबाही, बैड गवर्नेंस, मिसालें आप लेते जाएं, यू टर्न तो लफ्ज़ ही बहुत घिसा पिटा हो गया है। जो खान साहब ने वादे किए उन पर डिलीवर नहीं कर सके, चीजों को बनाने की बजाय तबाह कर दिया। इट ऑल कॉल्स फॉर बेसिकली द रिमूवल ऑफ दिस गवर्नमेंट। बट कौन करेगा? अपोजिशन इस काबिल है नहीं, क्योंकि इलेक्शन करीब आ गया है, 1.5 साल रह गए हैं। आखिरी साल में ब्यूरोक्रेसी जो है वो हाथ खड़े कर देती है। हो सकते हैं जी, अर्ली इलेक्शन अगर असेंबली जो है वो टूट जाए, हो सकते हैं। कौन तोड़े? खान खुद डिसॉल्व कर दे तो भी अर्ली इलेक्शन हो सकता है। खान साहब खुद डिसॉल्व कर सकते हैं। देखें, एक टाइम था आज से 1.5 साल पहले कि अगर खान साहब इसको डिसॉल्व करके दोबारा इलेक्शन कराते तो शायद अपने दोस्तों की हेल्प से वो दोबारा सिंहासन पे बैठ सकते थे। खान साहब के लिए अब ये ऑप्शन भी कोई नहीं है। अगर खान खुद इस वक्त इसको डिसॉल्व कर दे, क्योंकि कई हल्के ये कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब बाहर है, मरियम और मियां शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया जाए, खान असेंबली तोड़े, दोबारा इलेक्शन हो जाते, ये अपोजिशन कुछ नहीं कर सकती। नहीं, वो जो मैसेज का रिएक्शन है ना, आप किस से लड़ेंगे इमरान खान के लिए? इमरान खान की नाअहली, इनकॉम्पिटेंस जो है उसको कवर करने के लिए क्या आप अवाम से लड़ेंगे? क्या आप सड़कों पे लड़ाई करेंगे? नहीं, ये मुनासिब नहीं है। एक शख्स को मौका देना था, उसको मौका दिया गया, वो अपने आप को अहल साबित नहीं कर सका। लेट पीपल डिसाइड। बट यू आर सेइंग कि अर्ली इलेक्शंस नहीं होंगे। देखिए, मैंने आपको वो माहौल बता दिया कि अर्ली इलेक्शंस, अगर खान साहब खुद अर्ली इलेक्शन नहीं करवाएंगे, खान साहब अगर इसलिए अर्ली इलेक्शन करा दे तो खान साहब के लिए नुकसानदेह होगा। आप ये कह रहे हैं, टाइम था, साल पहले करवा देता, मेरे तज्जिये के मुताबिक। हो सकता है शेख साहब भट्टी साहब की राय मेरे से मुख्तलिफ हो, मगर मेरे ख्याल में शेख साहब आप कह रहे हैं कि जनाब अर्ली इलेक्शन नहीं हो सकते, लेकिन अगर नो कॉन्फिडेंस आ जाए किसी भी जगह से, जो कि अपोजिशन तो एक पेज पे है नहीं, तो नो कॉन्फिडेंस कौन लेके आएगा? नो कॉन्फिडेंस से लेके ही ऑपोजिशन आंदी है, किसने बाहरों तो नहीं आना। तो फिर जो एक पेज से नहीं तो नो कॉन्फिडेंस लेके कौन आएगा? नहीं, मैं नो कॉन्फिडेंस की तो आपने अभी बात छेड़ी है, आपने कहा हुकूमत किसी तरीके से वो नहीं। देखिए, हुकूमत को गिराने के तरीके क्या होते हैं? या असेंबली डिसॉल्व प्राइम मिनिस्टर खुद कर दे, या उसके खिलाफ अदम एतमाद आ जाए, या फिर कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब है कि फिर कोई मार्शल लॉ, मतलब मार्शल लॉ लग जाए, फौज जो है वो जज्बात में आ जाए, जिस तरह पहले होता रहा। ठीक है, इसके अलावा में तो कभी नहीं आई फौज। देखिए, इसके अलावा और क्या रास्ता है?
اور کوئی راستہ نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا آپ ہوں مارشل لا کی بات کیوں کر رہے ہیں بھٹی صاحب؟ تسی بھی ہسنا شروع کر دیتا ہے. اے مارشل لا دی گلاں کر رہے ہیں شیخ. اچھا دیکھیں، گزارش یہ ہے، ایک بندہ بڑا سمجھدار تھا، لوگ تو اس کو دیوانہ سمجھتے تھے. وہ جب محلے میں لڑتا تھا لوگوں کی اینٹیں اپنے گھر لا کے رکھ دیتا تھا. تو ہاں اتنا بیوقوف نہیں ہے. یہ صرف پہلے سال آپشن تھی کہ وہ اسمبلی توڑ دیتے. اب خان صاحب اسمبلی توڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے جو انہیں فیڈ بیک دیا ہے. تصور بھی ان کے کینڈیڈیٹ لوگوں میں نہیں جا سکتے. اس مہنگائی، کرپشن، بے روزگاری اور اپنی وعدہ خلافیوں کے بعد ایک کڑوا سچ ہے. میں نہیں سمجھتا کہ انہیں کوئی ایک خرب روپیہ بھی دے تو وہ اسمبلی توڑے، جو میری انفارمیشن ہے. لیکن شیخ صاحب کی رائے مجھ سے زیادہ معتبر ہوتی ہے. نہ میں بھی آپ کی والی بات کی ہے بھٹی صاحب، میں بھی یہی کیا کہ ہوں یہ آپشن نہیں ہے. میں بھی تھوڑی والی گل کی تھی. اب تو وقت بہت گزر گیا. پہلا سال تھا، اب 3.5 سال 4 سال بعد لوگ یہ نہیں بائی کریں گے کہ مجھے نہیں چلنے دیا. ہر چیز ایکسپوز ہو چکی ہے. میں بتاؤں اس وقت خان صاحب بہت سمارٹ موو کر رہے ہیں نومبر کے لیے. 2 بندوں کے ساتھ دونوں کو انگیج کیا ہوا. اگر وہ ان کے اپنے ارادے پرانے کے مطابق ایک کو انہوں نے چکر دینا ہے. پنجابی میں بات ہے کہ ایک کو کیا تو اتنے کھڑا ہو، تم اتنے کیا بگاڑی میں ایک بندہ بیٹھے گا، 2 نہیں بیٹھ سکیں گے. ایک اسٹاپ پہ ہی کھڑا رہے گا. اگر خان صاحب کی مرضی کے مطابق ہو گئے دوسرا، تو پھر خان صاحب کو اگلے سال 5 سال بھی کوئی نہیں روک سکتا جو انہوں نے بتا بچا رہی ہے. اچھا پھر ایک منٹ گل سنو، ٹھیک 1 منٹ بھٹی صاحب سنو. پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ جناب جو مارچ والی جو ہے پریشر جو ماؤنٹ کرنے والی بات ہے وہ ختم ہوگی کہ اپوزیشن پریشر ماؤنٹ کر سکتی ہے، وہ حکومت کے اوپر نہیں ہوگا. آپ اس چیز سے اتفاق کرتے ہیں دونوں کے نہیں؟ اچھا میں اس کو کہتا ہوں ناممکن ہے. یاد رکھیں کہ پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. مجھے تھوڑے سے لاجک دینے دینا کیونکہ ہم تو ان کو کسی کو ڈیوائڈ نہیں کرنا. جی ہر روز حکومت چلتی تھی، عزم غضب کی غضب کہانی. زرداری صاحب نے 5 سال پورے کیے، ایون کے پی ایم چینج ہو گیا. پیپلز پارٹی نے بھی 5 سال پورے کیے، ایون کے ان کا پی ایم نواز شریف چینج ہو گیا. 5 سال اس کو بھی انہوں نے پورے کرا دیے. اپوزیشن اس پوزیشن میں ہی نہیں جب تک طاقتور حلقوں کی انہیں مدد ملے تو وہ لا ہی نہیں سکتے. 172 بندے مجھے فل کر کے دکھائے نا، اور 84 بندے نون لیگ کے ہیں، 54 پیپلز پارٹی کے. کیسے 172 بندے پورے کریں گے؟ اشرفی لے، مولانا فضل الرحمان لے، باب لے، ایم کیو ایم لے، کاف لیگ لے، ان میں سارے کسی کے انڈیپینڈنٹ ڈھونڈنے جو کا ہے کوئی؟ اس مطلب کہ نو کانفیڈنس بھی نہیں آ سکتی جناب. مارچ سے پریشر ماؤنٹ اپوزیشن نہیں کر سکتی. صورت میں آئے گی جب طاقتور حلقے نیوٹرل ہو جائیں گے، پھر تو 5 دن میں آ سکتی ہے. لیکن نون لیگ دراصل اپنے لیے این آر او مانگ رہی ہے اور زرداری صاحب اپنے لیے حصہ مانگ رہے ہیں کہ مجھے دو. تھوڑی سی صورتحال دراصل اپوزیشن بھی بہت زیادہ ڈیوائڈ ہے. نہیں میرا آلریڈی اس پہ یہی سٹینس ہے کہ اس وقت کوئی ایسی صورتحال کوئی نہیں ہے. یہ صرف ایک جو ہے نا ایک بلون سا اس وقت پھلایا گیا ہے فار ان نون سرکمسٹانسز. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ڈائیورشنز ہوتی ہیں، چیزوں کو اٹھایا جاتا ہے اور اس کے بیک سائڈ پہ کچھ اور کام کروا لیے جاتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بخار جو ہے کہ چند دن کا ہے، یہ پھر اتر جائے گا. اگر ان کے پاس نمبرز ہوتے تو ابھی جس طریقے سے انہوں نے کوشش کی تھی کہ ان بلوں کو ڈیفیٹ کرنے کی، وہ بل ڈیفیٹ ہو جاتے. اگر ان کے پاس نمبر ہوتے تو پھر یہ اسد کیسر کے اوپر ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بات نہ کرتے، وہ عمران خان کے اوپر کرتے. جن لوگوں کے پاس نمبر پورے ہوں وہ پھر بیٹھ کے استعفے نہیں مانگتے ہوتے، وہ پھر عدم اعتماد کر لیتے ہوتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی پاسبلٹی نہیں ہے. اگین کہ یہ ایک ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، ایک انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے، اور دونوں کی ضرورتیں جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں جا کے ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہیں. یہ اس وقت کیا وائبل آپشن ہے، اس کے اوپر ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. ایک چھوٹی سی بریک لیتا ہوں جی. بریک کے بعد واپس آتا ہوں تو شیخ وقاص بھی میرے ساتھ موجود ہوں گے، عارف امید بھٹی صاحب بھی ہوں گے میرے ساتھ موجود. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. شیخ وقاص صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت مہنگائی بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہم نے ایک چیز پہلے سیگمنٹ میں ختم کر دی کہ کوئی نو کانفیڈنس نہیں آ سکتی، ٹھیک ہے، اور حکومت بھی 5 سال پورے کریں گے. بھٹی صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں، آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں، اور ابھی پھر آگے یہ سارا پریشر اسی طرح ماؤنٹ کر کے رکھیں گے، اسی طرح این ڈی اے وائی بنی رہے گی. آج گئی گورنمنٹ کل گئی. سر آخری سال ہے نا، یہ الیکشن ایئر ہے، کیمپینیں شروع ہو گئی ہیں. الیکشن موڈ میں چلے گی نا. ہاں الیکشن موڈ میں چلے گی. آپ کو کہہ رہا ہے الیکشن موڈ میں چلے گئے ہیں. یہ ساری کہانیاں ہیں. ٹھیک ہے. یہ اتنا اپوزیشن کو پبلک کا دکھ ہوتا، پبلک کا غم ہوتا تو پہلے دن تو ان کے رکھ دے کام نو.
نہیں نہ کر سکے، اس لیے کہ اب الیکشن کے قریب ہے، اب ان کے ٹونز بھی چینج ہو گئے ہیں، ٹونرز چینج ہو گئے ہیں، گفتگو چینج ہو گئی ہے، اب وہ کہتے ہیں کہ لنگوٹ کس لو، اب وہ کہتے ہیں ہم تمہارے گریباں، وہ ساری چیزیں واپس آ گئی ہیں جو اس وقت الیکشن میں تھی۔ بیوروکریسی بالکل، دیکھیں یہ پرانے لوگ ہیں اپوزیشن کے، یہ ان چیزوں کو خوب سمجھتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ آخری سال ڈیلیورنس زیرو ہو جاتی ہے، ان کو پتا ہے آخری سال جو اسکیمیں عمران خان دے گا ڈیولپمنٹ کی، چاہے میگا پروجیکٹس دے گا، چاہے ایم این ایز کو دے گا، چاہے ایم پی ایس کو دے گا، کوئی مکمل نہیں ہوگی، کوئی ٹھیکیدار مکمل نہیں کرے گا، کوئی ایکسین اس کے اوپر سائن نہیں کرے گا، کوئی ڈپٹی کمشنر نہیں چلے گا، اور یہ آخری سال وہ سال ہوتا ہے جب اپوزیشن کے ہارے جیتے ہوئے ایم این اے جو ہے نا، وہ بھی ڈی سی کو اور سیکٹری کو کہتے ہیں کہ بھائی اگلی حکومت ساڑی آنے والی ہے، ذرا تگڑا ہو جا، تو وہ کوئی ذمہ داری اٹھانے کو تیار نہیں ہوتے۔ یہ ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے جس میں سیانی حکومتیں تیسرے سال میں اپنے کام مکا کے چوتھے سال خود کمپین میں اتر جاتی ہیں۔ اپوزیشن جو ہے اس حسل بسر، یہ جو فرسٹریشن اور جو کنفیوژن حکومت کے اندر ہے، اس کا بھرپور فائدہ اٹھا کے دونوں طرف سے کریں گے، پریشر ماؤنٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ زرداری صاحب چاہتے ہیں کوئی وہ بھی کہیں پہ کاؤنٹ ہو جائے، وہ بھی کسی کے کھاتے میں لکھے جائیں، کیونکہ بار بار کہا جاتا نا کہ اب پیپلز پارٹی کے پلے پنجاب میں کچھ نہیں ہے، تو وہ اپنا آپ شو کرا رہے ہیں دنیا کو بھی، اور جن کو شو کرانے کے جناب اسی بھی موجود ہے، کوئی ساتھے بھی نظر کرم اگر ہو سکے تو سانو بھی دیکھ لینا۔ سو یہ ہر کوئی اپنے اپنے کیمپین کے لیے کر رہا ہے، یہ عوام شوام کے لیے کچھ نہیں ہوتا رہا صاحب۔ عوام کے لیے عمران خان کتنا رویا تھا 17 سال، کہ کھ کیتا 3.5 سال کتنا رویا سی، بجلی کے بل ایسے کر دوں گا، فورن ریمیٹنس کو ایسے کر دوں گا، ڈاکوں سے پیسہ نکل آئے گا، نوکریاں ایسے ہو جائیں گی، ماحول ملک میں ایسا ہو جائے گا، کی بنیا؟ کچھ بھی نہیں بنیا۔ 17 سال میں روندا رہا، 17 سال روندا رہا، اس تو بعد آ کے میں نے جدوں اللہ نے موقع دیتا میں کھ کیتا اتھے۔ بھٹی صاحب جی جی سر میں سن رہا ہوں سر، گزارش ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب دا کی حالات دے، واپس آن گے نہیں آن گے یا بیٹھے رہن گے اتنے ہی؟ دیکھیں سر، گزارش ہے، شیخ صاحب آج کل مجھے لگ رہا ہے ان کی موومنٹ مشکوک ہے، آج کل امریکن بڑے متحرک ہوئے ہیں، بہت امریکن بہت بڑے زیادہ متحرک ہوئے ہیں۔ نہیں میں تسی مشکوک کا لفظ جڑا نا وہ بڑا ہلکا استعمال کیتا ہے بھٹی صاحب، ود آل ڈیو ریسپیکٹ، اتنے مشکوک تو اگے چلا گیا تھرڈ فارم سے۔ میں ڈرتا ہوں نا ہر طاقتور سے، آپ کو پتا میں آپ بھائی ہیں جی، تسی بھائی ہو بھٹی صاحب، بڑے بھائی ہو تسی۔ آج کل جڑی موومنٹ ہو رہی ہے نا، میری تھوڑی سی اس کا نظر ہے کہ رپورٹر ہے نا، اس کی پرابلم ہے، اس کو امریکن بڑے متحرک ہوئے ہیں، امریکن بڑے متحرک ہوئے ہیں۔ یہ جو سرکاری ادارے آ کے ہم پہ این او سی دیتے ہیں، کون غدار ہے نہیں، انہیں ہم سے این او سی نہیں دینا چاہیے، بلکہ کچھ افسر اداروں میں اور عوام میں خلیج پیدا کریں، انہیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، یہ وہ سمجھ جائیں گے وہ جن کو میں کہہ رہا ہوں، ہر ایک گن پوائنٹ پہ نہیں خریدا جا سکتا۔ دوسری گزارش ہے، نواز شریف کل بھی نہیں آ رہا تھا، جب ان کے ایک لیڈر نے کہا دسمبر میں آ رہا ہے، اور میری اور اس کی ایک کپچائی شرط لگ گئی، میں کہ نواز شریف نے سوچا بھی نہیں آنے کا، آپ کہہ رہے ہیں دسمبر میں آ رہا، دسمبر اتفاق سے گزر گیا، وہ اس وقت آئیں گے جنہیں یہ گارنٹی مل جائے گی کہ آپ 15-20 دن اندر رہیں گے اور آپ کو بیل ہو جائے گی۔ نواز شریف اس میں ڈسکس نہیں ہے۔ اس وقت جو پرائم منسٹر سمارٹ موو کر رہے ہیں نا، میں حیران ہوں کہ قیادے کے ذریعے بادشاہ کو بھی خوف زدہ رکھا ہوا ہے اور وزیر کو بھی۔ بادشاہ کس کو بناتے ہیں یہ ان کو پتا ہے، اگر یہ عمران خان صاحب اپنی ہو گئی تو اپوزیشن بیچاری آئے گی، تھوڑے بہت ڈر آئے گی۔ آپ کو پتا پیپلز پارٹی میگائی مارچ کر رہی ہے اور کتنے لوگ شامل ہو رہے ہیں اس میں۔ خود مسلم لیگ نون 23 مارچ کو بھی لانگ مارچ نہیں کر رہی۔ نون لیگ کی بات کر رہا ہوں، نون لیگ کی میں آپ کو نون لیگ کی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مولانا فضل الرحمان کو بھی چپ کرا دیا ہے۔ 3 مہینے عمران خان نے جان کے کہا، وہ چاہتے ہیں کسی طریقے سے اپریل مئی آ جائے، اس کے بعد ایک وہ کام کرنا چاہتے ہیں وہ کر جائیں گے، بس اس کے بعد آپ کے اگلے الیکشن کی سیریل کلیئر ہو جائے گی۔ اب یہ انہوں نے جیسے شیخ صاحب نے فرمایا بڑے بڑے پروجیکٹ اناؤنس کریں گے، 50 یونیورسٹیاں بنا دی، 50 سڑکیں بنا دی، میں موٹر وے بنا رہا ہوں، کالج بنا رہا ہوں، ہسپتال بنا رہا ہوں، یہ ان کی اسٹریٹجی آج کل ہو رہی ہے۔ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کو یہ 5-6 مہینے انگیج رکھے، اس دوران نومبر آ جائے گا اور اپنی ہم بساط اپنی مرضی سے کر لیں گے۔ وہ اگر ان کی مرضی چل گئی، شرط یہ ہے تو پھر آپ کو پیپلز پارٹی کو صرف سندھ مل جائے گا دوبارہ، اور نون لیگ کو صرف
खिलौना मिलेगा खेलने के लिए। देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैं तुम्हारी राय डिफरेंट है। नहीं, मेरी राय डिफरेंट नहीं, शायद मेरा सोचने का तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ हो। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, आप वो तो पहले कह रहे थे भट्टी साहब तारे सोच रहे थे, तरीका गलत हो गया। नहीं, वो बड़े भाई ने वो मशकूक हो गया, मशकूक नहीं, थर्ड फॉर्म मशकूक। नहीं, वो भाई ने बड़े प्यार ना गल की थी। मेरी गल सुनो, देखें, आप क्यों समझते हैं कि ये ऑपोजिशन चाहती है कि गवर्नमेंट अभी चली जाए? राणा साहब, लोगों को ये इंप्रेशन क्यों दिया जा रहा है कि ये ऑपोजिशन चाहती भी है कि इमरान खान चला जाए? ये पागल है जो चाहते हैं इमरान खान चला जाए। ये जो जितनी IMF की लानतें इस वक्त हमारे गले में पड़ रही हैं, आप समझते हैं कि आज इमरान खान को अगर ये हटा देंगे और कल ये आ जाते हैं, तो कल ये आप चाहते हैं कि ये अपने गले में डालना चाहते हैं? कभी भी नहीं चाहते। ये तो चाहते हैं कि जो कुछ होना है, और कोई भी सेन या इनसेन ऑपोजिशन यही चाहेगी, पॉलिटिकल आदमी यही चाहेगा भी ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਂਤਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਵਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ घट मसलन ये जो IMF की जो आपके ऊपर जो पाबंदियां हैं या आपसे जो डिमांड्स हैं, अगर आज अदम एतमाद हो जाता है या आज वजीर आजम चेंज हो जाता है तो कोई फर्क नहीं पैंदा। ਜਿਹੜਾ अगला वजीर आजम आएगा ਉਹਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, डबल सख्ती तरह करनियां पैणगीਆਂ। तो डोंट यू थिंक कि PMLN को ये पता है? डोंट यू थिंक कि वो नहीं चाहते कि ये जो IMF ने करना कराना है इसी इमरान खान साहब से करवा लें? वो ये चाहते हैं, कोई भी नहीं चाहता। कौन सी तैयारी है इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ने की? क्या एक्टिव रोल प्ले किया है इन्हें बतौर ऑपोजिशन? क्या इनकी इनपुट है नेशनल असेंबली के अंदर या सेनेट के अंदर? कौन सा इनका पॉजिटिव इनपुट है नेशनल लेवल के ऊपर? कौन सा एक ऐसा इशू है जिसके ऊपर उन्होंने बाकायदा तौर पर सड़कों पर आके एहतजाज किया है? महंगाई का एहतजाज हुआ तो देखा आपने क्या हुआ था आपके सामने, मेरे सामने। तो ये राणा साहब कोई चाहता ही नहीं खान जावे, मगर वो कहते हैं भी खान नू गंदा रज के कर लीए, जदों टाइम आएगा। देखे ना, जहां तक बसात की बात की है नवंबर की, बसात से उम्मीदें इमरान खान भी लगाए बैठा है ना, वो बसात से उम्मीदें नून लीग भी लगाए बैठी है। मेरी बात ज़हन में रखिएगा। ठीक है, ठीक है। ये जो बसात है, ये इससे सब उम्मीदें लगाई बैठे हैं। तो मैं ये समझता हूं कि जब सब उम्मीदें लगाए बैठे हैं तो टेक्निकली ये कोई नहीं चाहता कि यहां से चला जाए, वो चाहते हैं कि यहां पे बैठे रहें, जेड़ा गड़बड़ होनी है हो जाए, फिर जदों साडे कोल आए, अगर साडे कोल आए तो फिर मसाइल थोड़े होंगे। जहां तक आपने कहा कि क्या वो वापस आ जाएंगे, कल राना सनाउल्लाह साहब का मैं बयान पढ़ रहा था, उनके बयान से वाज़ेह पता लगता है कि मियां साहब के अभी आने का कोई प्रोग्राम नहीं है। कैसे? उन्होंने कहा हमारे प्राइम मिनिस्टर के जो उम्मीदवार हैं वो मियां नवाज शरीफ है, मगर अगर वो ना आए तो फिर मियां शहबाज शरीफ है। ठीक है, खकान अब्बासी ने कहा कि मियां शहबाज शरीफ, और फिर साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि मियां शहबाज शरीफ को वजीर आजम नामजद करेगी मरियम नवाज साहिबा। तो फिर तुम हुण भी पूछते हो भी मियां नवाज शरीफ ने आना कि नहीं आना? मेरी गल समझो? मैं समझ गया। ठीक ठीक है जी। भट्टी साहब, ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ कि नहीं हो सकते? इकॉनमी तबाही के आखिरी दर्जे पे गिर गई और उसके बेहतरी के दूर तक कोई असर नहीं हो रही, इस हुकूमत के इख्तियार में भी नहीं। अच्छा, ये मेरी राय है, इख्तलाफ राय तमाम लोगों ठीक का कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। वो गरीब आदमी हमारे सियासतदानों की प्रॉब्लम है ही नहीं। राणा साहब, आप माशाल्लाह साहब में इनका इशू ही नहीं है। यही वजीर आजम थे ना, कहते थे बिजली गैस और पेट्रोल महंगा हो तो तुम्हारा वजीर आजम चोर होता है। आज कितने % महंगा हुआ है, आप आज ईमानदारी से देख लें। जब इन्होंने बिजली बिल जलाया था बिजली का, इन्होंने कितने का था? जो यही IMF के बारे में जो कहते थे, आपको पता है तरक्याती फंड को करप्शन कहते थे। कौन सा ऐसा काम है जो इन्होंने 5 साल 13 से लेकर 18 तक जिसकी मुखालफत की, अब वो खुद नहीं कर रहे, क्योंकि उन्हें पता है ना मैं आया हूं ना मैं अपनी हुकूमत रख सकता हूं, ये उन्हें भी पता है। और रह गई बात नून लीग की, मैंने अर्ज किया है नवाज शरीफ का चैप्टर क्लोज है। आज इस वक्त तक ना वो आ रहे हैं ना आना था। जिस तरह इमरान है अगले 3 महीने कह के 6 महीने गुजार के अपनी बसात बिछाना चाह रहे हैं, इसी तरह नून लीग ये धमकियां दे के लॉन्ग मार्च करेंगे, जेलों से बचना चाह रहे हैं। इसके अलावा कोई इशू था ना है। अवाम की जिंदगी बदतर से बदतर होती जा रही है, चंद खानदान अमीर से अमीरतर होते जा रहे हैं, उनका इशू ही नहीं है अवाम से। पीपल्स पार्टी को क्या जरूरत है भेजे? 13 साल से पीपल्स पार्टी सिंध में है, बताएं उधर दूध की नहरें बैठ रही हैं, उधर कौन कौन से बेहतर काम हुए हैं? मेरी रहनुमाई फरमाए ना कि उधर तालीम अच्छी हो गई है, उधर इंसाफ ठीक हो गया, उधर सेहत ठीक हो गई, उधर साफ पानी। कराची जैसे शहर में तो पानी नहीं मिल रहा। तो इमरान खान साहब कहते हैं मैं लाहौर को बड़ा जानता हूं, आते किसी फर्स्ट क्लास जहाज पे किसी के साथ 3 करोड़ की गाड़ी में बैठे, आज तक उन्हें पूछे महमूद बूटी गए हैं, युहानाबाद गए हैं, सांदा गए हैं, कच्ची बस्ती गए हैं,
انہیں کیا پتا یار, عوام صرف سیاستدان عوام کا نام استعمال کرتے ہیں, اصل عوام وہ ہے جو لاتی ہے اور جو لے جاتی ہے. اور ماشاءاللہ بھی نہیں لگے گا, یہ میری رائے ہے, ہو سکتا ہے اس میں غلط ہوں, کیونکہ عمران خان کو بھیجنے کے دو آئینی طریقے ہیں. رضائن ناممکن, مشکل نہیں, ناممکن, کیونکہ اب ان کو اصل پکچر نظر آ چکی ہے. اب وہ یہ نہیں کہہ سکتے مجھے ٹائم نہیں ملا, مجھے کام نہیں کرنے دیا گیا. اپوزیشن عدم اعتماد, کیونکہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ایگریمنٹ تھا جب عمران خان کو حکومت دی تھی, بھئی آپ جتنی دیر عمران خان رہے گا سندھ آپ کی طرف کوئی نہیں دیکھے گا, وہ پورا ہو رہا ہے. نواز شریف کو باہر بھجوانا تھا, بجا دیا. شہباز شریف کو لاسٹ ٹائم جب ایف آئی اے کی پیشی گئے, ایک حکومتی بندے نے پورا زور لگایا وہ اندر ہو, طاقتور حلقوں نے انہیں بچا لیا. اتنا کڑوا سچ ہے. ہمارے ذرا پر جلتے ہیں, شیخ صاحب بہادر ہیں, ذرا کھل کے بول رہے ہیں, ورنہ میری تو جو پرسوں عمران خان نے میٹنگ مشاورت کی ہے, میری تو عقل دنگ رہ گئی ہے. وہ کیا کرنے جا رہا ہے, ان کو کیا ہو کیا گیا ہے. وہ جس قسم کی مشاورت کریں انبلیویبل ہے. پاکستان کے ادارے کچھ اس طرح نہیں چلائے جاتے جس طرح وہ سوچ رہے ہیں, لیکن بدقسمتی ہے, وہ چل رہا ہے, ان کا سکہ چل رہا ہے اس وقت. ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰ ਜਲਤੇ ਹਨ, ਨਾਲੇ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਰੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ. ਉਹ ਯਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਆ ਕੇ ਸਬੂਤ ਮੰਗਦੇ ਨੇ. ਜਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਰਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ. ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, लेकिन आपको मैं ईमानदारी से कहता हूँ राणा साहब, फोन भी आ जाता है, मेरे पर भी चलते हैं, सब गल्लां ठीक ने, तो फिर उसके बाद गल भी कर जाते हो तुसी. नहीं, अब मैं उनको खुदा तो नहीं ना मान सकता, खुदा तो एक ही है. खुदा तो एक ही है ना. जिस दिन अब मैंने गुजरना इस दुनिया से, तो बताएं वो वक्त बढ़ सकता है, लेकिन क्या करूं, मैं टीवी तो बंद नहीं कराना, आपका प्रोग्राम तो बंद नहीं कराना, वरना कहने के लिए तो मेरे पास बड़ा कुछ है कि लाहौर में सबसे बड़ा कब्जा ग्रुप कौन सा है और खरबों रुपए कैसे बने. मेरे पास एक एक चीज है, मैं एक रिपोर्टर हूं, आज भी रिपोर्टर हूं. बस आपको भी पता है, आप मेरे से ज्यादा साहिब इल्म है, लेकिन बड़े समझदार हैं, मेरे मुंह से ना खिलवाना चाह रहे हैं. ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਰੋਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਕੰਡਕਟ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ. ਉਹ ਨਹੀਂ, ਰੋਲ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦਾ, ਰੋਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਸਰ ਲੀਜੇਗਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਕਮਾ ਧੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂ ਦੂਰ, ਰੋਲ ਛੱਡੋ. अच्छा जी, केड़ा कब्जा ग्रुप है जी? भट्टी साहब कह रहे हैं मेरे इल्म में नहीं है जी. मैं लाहौर में कब्जा ग्रुप है. लाहौर में तो बड़े शहरों में बड़े कब्जे, आई डोंट नो, मैं और भट्टी साहब खुद बता सकते हैं. राणा साहब पिंडी में नहीं है कोई? नहीं, मैनू पिंडी का पता ही नहीं, पिंडी जाता ही नहीं, मैं इस्लामाबाद रहना. ਸਰ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਉਹ ਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿੰਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ. ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਜ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਬਗੈਰ ਪਿੰਡੀ ਤੋਂ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਬੜੇ ਬਹਾਦਰ ਹੋ. ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਚਾਹਣਾ. नहीं, अच्छा लाहौर कोई है, तां नहीं पता जी शेख साहब? ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ. नहीं मेरे इल्म में नहीं, मैं लाहौर आता जाता नहीं जी. ਆਂਦੇ ਜਾਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. घट हो गए. ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਤੁਸੀਂ. बस और कोई हालात नहीं रहे, मसरूफियात ही नहीं रही. राणा साहब देखिए, फ्रंट मैन आजकल 50+ है. पिछले दिनों बलाल यासिन हमारे दोस्त को गोली लगी, वो भी एक शूटर ने बनाया. तो बड़े बड़े लोग अब तो शूटर रखते हैं, फ्रंट मैन 50-50 रखते हैं. अब बड़ा ये जो कब्जा ग्रुप है ना, जो इमरान खान साहब कहते हैं कब्जा ग्रुप के खिलाफ नहीं छोड़ूंगा, इन्होंने बताया कब्जा ग्रुप के खिलाफ कितनी कार्रवाई की, टोटल पाकिस्तान में कितने पर्चे दर्ज हुए. मेरी रहनुमाई फरमाए ना, मैं तो लाइलम रहता हूँ हकायक से. चलो रहनुमाई शेख साहब ही दसणगे. नहीं भट्टी साहब, मुझे तो अपने जिले का पता है कि वो जो खान साहब के आने के बाद बड़े बड़े लोगों से जो बड़ी बड़ी जमीनें वापस ली थी और बड़ी टीवी के ऊपर चलाया गया था, बड़ी साहब याद? हाँ बिल्कुल, एंटी करप्शन के वो सारियां वापस, वो सारे कब्जे वापस हो गए. देखो ना, फिर ऐसा मतलब है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की करप्शन गलत, कब्जे गलत, इनके दौर की जायज. ये हलाल हराम, करप्शन हराम होती है, हलाल नहीं. ये इनकी हुकूमत ने अजीब कंसेप्ट दे दिया कि हमारे करप्शन हलाल है, हमारे कब्जे हलाल है. अपने जिले का बता सकता हूँ, बाकी शेख साहब अपने जिले की गल करते पे. मैं एक ब्रेक ले लवा. भट्टी साहब वापस आना जी. शेख वकास अकरम साहब, आरिफ हमीद भट्टी साहब मेरे साथ मौजूद हैं. शेख साहब सीधी जी गल दसो कि जिहड़ी हुकूमत है, ये कोई जो कुछ भी है, जिस तरह भी है, चल रही है, चलती जा रही है, बट देन अगेन एक चीज एक्सेप्ट कर रही है. और एक्सेप्ट ये कर रही है जनाब के असी लोग जिहड़े हैं अकाउंटेबिलिटी दे एज सच रिजल्ट नहीं दे सके, कंक्लूड नहीं कर सके उन्हें केसेस नू.
سو یہ کس اینڈ پہ فلا ہے؟ اینڈ تو دیکھیں جو اینڈ ڈلیوری کا ہوتا ہے فلا تو ہمیشہ اسی طرف ہوتا ہے. اف دے کانٹ ڈلیور سو اینڈ کون سا ہے؟ گورنمنٹ خود ہے, پی ٹی آئی ہے. they did not know how to handle اور run the departments. ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ جو سویلین گورنمنٹ کے ادارے ہیں جس سے احتساب انشور کیا جا سکتا ہے اس کو کیسے لے کے چلنا ہے. ویسٹڈ انٹرسٹ بہت زیادہ تھا. بہت سے لوگ جو پچھلی پرانے پاکستان کی پارٹیوں میں تھے جو ان کے ساتھ مل گئے تھے, ان کے اپنے بہت سے ایشوز تھے. اگر ان کو چھیڑتے تو پھر آپ کو پتا ہے کہ وہ ان کے لیے پرابلمز ہو جاتے. چودھری شعبان کو ساتھ لیا, ان کے اپنے بہت سے ایشوز چل رہے تھے. ترین صاحب کے معاملات چل رہے تھے. میں تو صرف کہہ رہا ہوں احتساب. اب وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں اس بات پہ ہنسوں بھی نہ یار. آپ نہیں میرا آپ بھی وہ جو صحافیوں کو ہدایتیں نہیں دیتے کچھ ترجمان, آپ بھی وہی رویہ رکھنے لگے. میں بھی ڈرتا ہوں. بنڈی صاحب پہلے رانا صاحب گل سننا چاہتے ہیں, پھر گل کرو تو پھر بچوں چیرا لے رہے جی تھانوں مینوں لڑا رہے ہیں ککڑا بھی. کوئی نہیں ایسی کوئی گل دیکھیں تو کہہ رہے ہیں کہ یہ مقصد ہے کہ یہ سارا, اگر میں آپ سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ میں اس ملک کو ٹھیک کروں گا, میں آپ سے مثال دیتا ہوں, اور میں وہ نہیں کر سکتا 5 سالوں میں, تو میں دوبارہ کہوں, اور جو میں عام طور پہ کہتا ہوں, کسی کو خلیفہ وقت مقرر نہیں کیا گیا. ڈیموکریٹک پروسیس کی وجہ سے آپ 5 سال کے لیے آئے ہیں. آپ کے جتنے بھی شارٹ ٹرم لانگ ٹرم ٹارگیٹس ہیں وہ سارے کے سارے ود ان 5 ایئرز مکمل ہونے چاہیے رانا صاحب. سو اگر میں وعدہ کر کے آیا ہوں اور وہ بدلاؤ اور وہ تبدیلی میں نہیں لا سکتا تو فالٹ میرے حل ہے نا جی. کی فالٹ ہے جی؟ میں نے پتا نہیں سی, میرے تو ہو نہیں سکیا, میں کنٹرول نہیں کر سکیا, میں سمجھ نہیں سکیا, یا پھر سیدھی بات ہے میری پرائرٹیز درست نہیں تھی. مجھے یہ تک پتا نہیں تھا کہ پہلے کام میں نے کون سا کرنا ہے اور بعد میں نے کام کون سا کرنا ہے. کیا میں نے پورے 5 سال اپوزیشن کو گالیاں نکالتے رہنا ہے, یا میں نے ساتھ کچھ تھوڑا سا وقت نکال کے حکومت کو چلانے کی کوشش بھی کرنا ہے؟ کیا میں نے ان لوگوں کو جن کو 17 سال اپنے ساتھ چلایا ہے, کیا میں نے ان میں سے بھی کسی کو آگے آنے کا موقع دینا تھا, یا جن کو 17 سال گالیاں نکالنی ہیں صرف انہی کو آگے لا کے میں نے ان سے حکومت چلانی تھی؟ تو یہ فالٹ میرے اینڈ تھے رانا صاحب. لوگوں دیکھیں, کسی کو آپ لاکھ برا کہیں, کسی کو آپ لاکھ ان کے اوپر تنقید کریں, انہوں نے آپ پہ مہربانی کی, آپ بن گئے وزیر اعظم. آپ 100 کہیں الیکشن آگے ہو گیا, میں الیکشن ہارا ہوں, میری اس وقت بھی انتخابی عذرداری 3 سال ہو گئے, وہ پڑی ہوئی ہے, اس کا فیصلہ نہیں ہوا جو میں نے تحریک انصاف کے امیدوار کے خلاف کیے. مجھے اس کا بھی دکھ نہیں, میں صرف یہ کہتا ہوں کہ سب مان لیا جی میں بھی ہویا, تسی کرسی تے آ کے بہ گئے. یار ہوں تسی ڈیلیور تو کرو. وائی ڈونٹ یو ڈیلیور؟ واٹس رانگ ود یو؟ سارے چور, سارے اچکے, سارے غلط, سارے بدماش, سارے وعدہ خلافیاں کرنے والے, آپ شریف آدمی, صاف ستھرے آدمی, اچھے لیڈر, ویسٹ کے بھی آپ ہیرو ہیں, وہاں بھی آپ کو لوگ بڑی عزت دیتے ہیں, ایکسپرٹ بھی آپ پہ پاگل ہوئے, سب کچھ ٹھیک ہے مان لیا. اور میرا چن پاکستان کس چلانا ہے؟ اور رانے نے دیا, وکاس اکرم نے, یا بھٹی صاحب نے تو نہیں چلانا, جڑا بیٹھا ہے انہیں چلانا ہے نا. تسے سانو اپنا جواب دے چھڑو. بھٹی صاحب, اکاؤنٹیبلٹی اس کے رزلٹ نیٹ رزلٹ نہیں نکلے, حکومت بھی مندی ہے اس چیز نو, تسی اگری کر دیو شیخ صاحب دے آرگومنٹ نال؟ دیکھیں, حاکم وقت پروٹوکول لینے کا نام نہیں ہے, چارٹرڈ پلین لینے کا کام نہیں ہے. 20 کروڑ عوام کی قسمت کے فیصلے کرنے ہوتے ہیں, قانون سازی کرنی ہوتی ہے. اس سے بڑا شکست تسلیم کرنا, جرم تسلیم کرنا کہ ہم اکاؤنٹیبلٹی نہیں کر سکے, اسی پہ ریزائن ہو جانا چاہیے. آپ تو بیانیے یہ لے کے آئے تھے ہمارے علاوہ سارے ہی چور ہیں, صرف ہم دودھ کے دھلے ہوئے ہیں. تو کوئی ایک بندہ بتائیں جس کو آپ نے سزا دلائی ہو. رانا صاحب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پرائم منسٹر کے پروٹوکول بھی پورا انجوائے کریں. جو ذوالفقار علی بھٹو کی پاور تھی وہ آپ کی ہے, جو نواز شریف کی تھی, ظفر اللہ جمالی کی تھی, جنیجو کی تھی, بے نظیر کی ہے. اگر رزلٹ نہیں دیا تو فیل آپ ہوئے ہیں نا. فیل کیوں ہوئے ہیں؟ کل ایک پروگرام میں شیخ صاحب نے کہا تھا سارا گند اپنے ساتھ لے آئے ہیں. اور بھائی جب آپ نے یہ شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ رزلٹ پورا کرے, مجھے پورا تو چھوڑ دے, جو انہوں نے وعدہ کیا تھا 5% کوئی کام پورا شروع کیا ہو بہتری کی طرف. ایک ادارہ بتا دیں جو بہتر. ہاں لاہور کا میں نے ایک پتا نہیں, قبضے گروپ ہے اور حکومت کی سربراہی میں چلتے ہیں, اور سربراہی میں چلتے ہیں, بیک اینڈ پہ وہ سلیپنگ پارٹنر ہوتے ہیں. دوسرا مجھے بتا دینا, یہ کہتے تھے ہم سٹیل مل کو ایڈمنسٹریشن سے چلائیں گے, کیا وہ پروفٹ میں آ گئی؟ پی اے پروفٹ میں آ گئی, ریلوے پروفٹ میں آ گئی, واپڈا کی چوری ختم ہو گئی. کون سے ایک ادارے میں اصلاحات ہوئی ہیں؟ رانا صاحب ذرا میری رہنمائی کریں تاکہ میں تعریف کرنا چاہ رہا ہوں حکومت کی. نہیں ایک منٹ ٹھہر جاؤ, رک جاؤ ایک منٹ ٹھہر. ایک چیز بھٹی صاحب نے میں تھوڑا جا ایتھے پڑھ لوں. بھٹی صاحب تسی کہہ دیتا ہے
کہ جناب قبضے گروپ چل رہے نے لاہور دے وچ اور حکومت دی سربراہی چل رہے نے. تو پنجاب حکومت دی سربراہی چل رہے ہون گے تے پنجاب حکومت دے وچ کون بیٹھا قبضے کرا رہا ہے؟ جڑا جنہیں انہوں نامزد کیتا وہ بھی میرا قصور ہے. او بھائی وزیر اعظم تسی، وزیر اعلیٰ تسی، چیف سیکرٹری 5 تسی بدلتے، 11 آئی جی بدل دیتے، وہ پھر بھی صافی قصوروار ہو. خدا کا نام ہے ہمیں اب مار ہی دو یار. کوئی ایٹم بم رکھو جہاں صافی اکٹھے کرو جو ان پہ تنقید کرتے ہیں حکومت ان سب کو اڑا دو ایک ہی کیس میں تاکہ یہ سیابت اپنے لفافے رکھ لو. بٹی صاحب پولیٹیکل وکٹمائزیشن دی گل کریے. چلو جو نواز شریف نال ہویا، جو زرداری نال ہوئے، کسے نال بھی ہوئے، کیسز ہون گے، آپ عدالتاں فیصلہ کرن گیا، کئی بندے جائز ناجائز اندر گئے. حالت اس لیے بٹی صاحب ہے پنجاب وچ اگر ایک نائب قاصد ہے جس کی 20 سے 22 ہزار روپے تنخواہ ہے، اگر اس نے پی ٹی آئی کے ایم این اے کو ووٹ نہیں دیا تو اس کو ایک ضلع سے اٹھا کے 10 ضلع دور پھینک دیا جاتا ہے جہاں نہ وہ بیچارہ روٹی کھانے کے اس کے پاس پیسے ہیں، نہ اس کے پاس رہائش کے پیسے ہیں، نہ وہ پورا مہینہ اپنی کھانا سکتا، روٹی نہیں کھا سکتا. اور یہ میرے پاس مثالیں موجود ہیں. اچھا شیخ صاحب میں آپ کی ایڈیشن کرنے لگا ہوں. ان پہ جو تنقید کرتے ہیں نا، خدا کی قسم ان کی فیملی کے جینا انہوں نے مشکل کر دیا موجودہ حکمرانوں پہ. فیملی کا کیا بتائیں یار، چھوڑے ہم اللہ تعالیٰ وارث ہے اوپر جس نے رب العالمین. فیملی کا ایسا انتقام ہے، ان کے ذہن میں غلاظت ہے، انہیں اندازہ ہی نہیں کہ یہ حکومت نے ختم ہونا ہے. 5 سال اگلے بھی لے لو، سو وٹ. ہم نے تو بے نظیر کی حکومت آئے، نواز شریف کی آئے، مشرف کی آئے، نوکری کر کے بچے پال لیں. کتنے کے انتقام لو گے؟ کتنا ہمیں ٹارگٹ کرو گے؟ کب تک کرو گے؟ ایک ایک چیز کے اپنے پیسے مقرر کیے ہوئے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کا کلمہ پڑھے وہ مسلمان ہے، باقی سب غیر مسلم ہے. مجھے تو اس سوچ کی نہیں سمجھ آتی. تسی کی کہنا چاہ رہے جی؟ میں کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہم تو اب چیخ چیخ کے روز ٹی ویوں کے اوپر بیٹھ کے وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ ایک ایک لفظ جو ہم یہاں پہ کہتے ہیں نا رانا صاحب، آپ کا تو شغل بن جاتا ہوگا. میں تو وی پے دا پرائز. کیوں بٹی صاحب اسی طرح ہے کہ نہیں ہے؟ سر اللہ جانتا ہے. میں شیخ صاحب آئیں گے، میں کچھ واقعات بتاؤں گا، آپ انڈیپینڈنٹ انکوائری کرا لیجیے گا، جوڈیشل ٹروتھ کمیشن بنا لیجیے گا. جو یہ کر رہے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ جتنے مرضی طاقتور ہو جائے یہ رب نہیں بن سکتے. شیخ صاحب یہ رب نہیں بن سکتے، جتنے مرضی طاقتور ہو جائے. یہ میرا ایمان ہے اپنے رب. بالکل بھائی، آئی ایگری ود یو جی. اللہ تعالیٰ دی ذات ہے اور وہ سسٹم چلا رہی ہے اور ہر عروج کو زوال ہے، ہر عروج کو زوال ہے. اچھا پھر یہ سلسلہ انج ہی چلتا رہے گا؟ نہیں اینڈ کے میں چلے گا. نالے تسی کہندے اگلے 5 سال آپ کہہ رہے ہیں اگلے 5 سال بھی نہیں کیے. اگر اسے سارے تو پھر آپ ادھر یہاں پہ کرٹیسائز بھی کر رہے ہیں. آپ سب چیزیں میں تو نہیں سمجھتا. آپ نہیں سمجھتے اگلے 5 سال ان کے؟ نہیں میں نہیں سمجھتا کیونکہ میں تو انہوں نے تو نومبر کے ساتھ انہوں نے لنک کی ہے نا. میں نے آپ کو کہا نومبر میں تو امیدیں سب کو ہیں. نومبر سے امیدیں صرف گورنمنٹ کو نہیں ہے. آپ دیکھیں میری گزارش سنیں. میری گزارش یہ ہے، آپ بھی کہہ رہے ہیں، بھٹی صاحب بھی، بھٹی صاحب کہتے ہیں چلیں جی 5 سال اگلے بھی ان کے ہوں گے. اگر نومبر میں نومبر میں صاحب صرف ایک سیکنڈ میں نے کہا اگر عمران خان کی مرضی کے تمام مورے بیٹھ کے اس صورت میں 5 سال اگلے، ادر وائز نہیں ہو سکتا اور بہت جلدی کوئی چینجنگ ہو جائے. میں نے یہ کہا عمران خان کی مرضی کے مورے رکھ لیے انہوں نے اپنی مرضی کے، اس صورت میں اگلے 5 سال نوٹ کرنا اب وٹنس ہے. نہیں اگر مورے رکھ بھی لیے جائیں تو پھر بھی اگر رکھ لیتے ہیں عمران خان صاحب اپنی مرضی کے مورے تو پھر 5 سال تو پورے کرتے ہیں نا. دس از واٹ دا کنسنسس از. آپ کا نہیں ہے، بھٹی صاحب کا کنسنسس. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں نا، ایسے بھی تو ہو سکتا نا. ہم نے ماضی میں تاریخ میں یہ دیکھا ہے کہ اپنی مرضی کے مورے آئے اور جب انہوں نے عوام کا رنگ دیکھا تو اس کے بعد وہ عوام کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور لانے والے کو گڈ بائے کر دیا. یاد رکھیے گا یہ بھی ہو سکتا. چلو جی میرے خیال میں بھی گڈ بائے کر دوں، ختم کر لیے پروگرام. میرے خیال بھٹی صاحب اجازت ہے. شیخ صاحب نے یہ بات ٹھیک کی ہے. مشرف کو کون لایا تھا، باجوہ صاحب کو کون لایا تھا، اور اس سے پہلے پوری ہسٹری ضیاء الحق کو کون لایا تھا. غیر تو انعام اللہ کے پاس ہے. میں تو موجودہ صورت حال کے مطابق کر رہا ہوں، لیکن شیخ صاحب کی بات ٹھیک ہے. کل کیا ہوگا یہ کائنات اوپر ہے. ایک انسان اپنی حکمت بناتا ہے، اللہ رب العالمین نے کل کائنات کا رب ہے تو اس کی حکمت ہوتی ہے. ایسی چلیں جی، وی آر کیپنگ آور فنگرز کراس آن دس ون. دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.